أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الہمزہ، 5واں درس. آج ہمارا 5واں لیکچر ہے دینی معلوماتی کورس کا. سورہ ہمزہ مکی صورت ہے اور اس صورت کریمہ میں اللہ حکم الحاکمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو تکبر اور نخوت کے اس مقام پہ پہنچا لیتے ہیں کہ کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتے، کسی غریب انسان کی عزت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. پیسے کا، مال کا زعم اور تکبر اور غرور اور دوسروں کی اچھی صفات، اچھی کوالٹیز اور کامیابیوں پر دلوں میں حسد، کینہ اور بغض انہیں اس چیز پہ مجبور کر دیتا ہے کہ وہ لوگوں کے عیب نکالیں، لوگوں کی غیبت کریں، چغلی کریں، لوگوں کو حقیر جانیں. ان لوگوں کا یہاں تذکرہ ہے. سورۃ العصر جو ہے اس میں اللہ حکم الحاکمین نے 2 قسم کے انسانوں کا ذکر کیا ہے. ایک خسارے والے کون سے لوگ ہیں اور خسارے سے بچنے والے. اب وہ خسارے والوں کی تفصیل آگے یہاں آ رہی ہے. ان خسارے والوں میں یہ ذاتی صفات ایسی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ویل، ہلاکت ہے. ویل لہمزۃ لمزہ، عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا. ایک مسلمان آپ نے فرمایا کہ نہ لعان ہوتا ہے نہ تعان ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی تعان کرنے والا ہوتا ہے، بلکہ مومن کی صفات تو نبی علیہ السلام نے جو بتائی ہیں، مومن کی صفات جو بتائی ہیں، فرمایا کہ مثل المؤمن مثل النحلہ، مومن کی مثال ایسے ہے جیسے شہد کی مکھی ہوتی ہے، اچھی جگہ پہ بیٹھتی ہے اور اچھی ہی چیز اس سے شہد کی شکل میں اس سے نکلتی ہے، شراب جو شفا ہے لوگوں کے لیے. اور صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے کہ مومن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے جو سدا بہار ہے، پورا سال اس کے پتے جو ہیں وہ سبز رہتے ہیں. کھجور کی ہر چیز، اس کے درخت کی ہر چیز سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے. اور مسلمان اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ نفع دینے والا ہوتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، عیب نہیں نکالتا، کسی کی غیبت اور چغلی نہیں کرتا. تو یہاں پہ الہمزہ اور لمزہ، الہمزہ کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا کہ جو آنکھ سے اور اشارے کے ساتھ عیب نکالے یا تکلیف دے اشارے کنایوں کے ساتھ، اور لمز جو ہے وہ ہاتھ سے مارے، اور اس کے الٹ بھی اس کا معنی کیا گیا. اور ایک معنی یہ کیا گیا کہ ہمزہ جو ہے وہ منہ کے سامنے بےزتی کرے اور عیب جوئی کرے، اور لمزہ کا معنی کہا گیا ہے کہ اس کی پیٹھ پیچھے یعنی غیبت کرے. تو ویل، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے. الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے، وعددہ اور گن گن کے رکھتا ہے. مال اکٹھا کرنا جو ہے، مال گن کے بھی رکھنا کوئی عیب نہیں. عیب اس وقت ہوتا ہے جب اس کا حق ادا نہ کیا جائے، جب اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، جب اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے. جو اللہ نے حقوق اس مال کے رکھے ہیں، حق وہ ادا نہ کیے جائیں. بیوی بچوں کے حقوق ہیں، ماں والدین کے حقوق ہیں. تو مال کے جو حقوق ہیں کہ جہاں صرف کرنے کی جگہ ہے وہاں اسے صرف کیا جائے.
اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ مال اس کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا۔ تو الذی جمع مالا وعددہ، تو مال کو کثرت کے ساتھ وہ اکٹھا کرتا ہے اور اسے گن گن کے رکھتا ہے، یعنی کنجوس ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور گمان کیے بیٹھا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی، سدا کی زندگی دے دے گا، اسے سدا بہار کر دے گا۔ اور مال جو ہے، یا پھر وہ ایسے اس کے افعال ہیں، اس کے اعمال ایسے ہیں جسے مرنے کا ڈر ہی نہیں، گویا اس نے سدا ہی زندگی کے اندر رہنا ہے، آخرت کو بھول گیا ہے کثرت مال کی وجہ سے، اسے غافل کر دیا ہے آخرت سے، کیونکہ جس کو ڈر ہو کہ اس نے مرنا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کے عمل بدل جاتے ہیں، اس کی چال اور ڈھال میں فرق آ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے، مرنے سے ڈرتا ہے کہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا، کیا جواب دے گا۔ تو الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور یہ ایک دھوکہ ہے، اور اس لیے کہا یحسب، وہ گمان کرتا ہے، اور حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگلی آیت میں کہا گیا کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اور حطمہ آگ کا نام ہے، اس جہنم کے طبقے کا نام ہے جو توڑ پھوڑنے والی ہے، جو شدت آگ اس کی اتنی زیادہ ہے، شدت اس آگ کی کہ انسان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی وہ آگ، تو اس میں سے پھینکا جائے گا۔ دنیا میں جیسے اپنے آپ کو تکبر اور نخوت کی وجہ سے یہ سمجھتا تھا کہ ہمیشہ رہے گا، اور لوگوں کی نقائص بیان کرتا تھا، کسی کی تعریف اسے اچھی نہیں لگتی تھی، سمجھتا تھا کہ میں ہی کامل ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، تو آج قیامت کے روز اس کی سزا کیا ہے؟ اسے پھینکا جائے گا، ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا، اور توڑنے والی اور پھوڑ دینے والی آگ کے اندر پھینکا جائے گا۔ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک اثر کرتی ہے۔ عام آگ جو ہے باہر سے جلا دیتی ہے، اور یہ آگ اتنی شدت ہوگی کہ دل تک پہنچے گی۔ دوسرا یہ معنی کہ یہ دل کے اندر تکبر اور غرور ہوتا ہے بندے کے، اور دل ہی سے کسی کے اندر کینہ، بغض اور حسد ہوتا ہے، تو وہ مقام ہے گناہ اور ان تمام چیزوں کا منبع ہے کہ جہاں پہ یہ گناہ تھے، اس لیے یہ آگ بھی دلوں تک پہنچے گی۔ تطلع علی الافئدہ، دلوں کو چیرتی ہوئی دلوں تک پہنچ جائے گی، اور موت بھی نہیں آئے گی۔ دنیا میں انسان جل جاتا ہے، موت آ گئی تو ختم ہو گیا، قیامت کے روز موت بھی نہیں آئے گی اسے، پھر دوبارہ اس کی، جیسے ایک اور آیات میں قرآن میں ایک اور مقام پہ کہ ان کی جلدیں بھی بدل دی جائیں گی، ایک جل جائے گی جلد انسان کی جسم کی، اسے جسم جو ہے جلد اور آ جائے گی، اور حتیٰ کہ وہ جلتا رہے گا، صحیح ہوتا رہے گا، جلتا رہے گا، عذاب میں مسلسل رہے گا، موت نہیں آئے گی۔ تطلع علی الافئدہ، دلوں کو چیرنے والی، دلوں پہ چڑھنے والی یہ آگ ہوگی۔ انہا علیہم مؤصدہ، یہ آگ جو ہے ان پر بند کر دی جائے گی، آگ کے اندر جکڑے جائیں گے، آگ کی قید میں ہوگے، چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں، گویا کہ صندوقوں کی طرح لمبے لمبے عمود ہوں گے، صندوق نما، جس کے اندر وہ ان کو ڈال کے ان کو بند کر دیا جائے گا کہ انسان حرکت نہیں کر سکے گا، یا پھر جہنم کے دروازے بڑے بڑے ستونوں کے ذریعے بند کر دیے جائیں گے کہ وہاں سے کوئی نکل نہ سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ میں نقشہ کھینچا ہے ان لوگوں کا جو لوگوں کے عیب نکالتے ہیں، لوگوں کے اندر لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، اور یہ لوگوں کے نقائص بیان کرنا اور غیبت کرنا، چغلی کرنا، اس سے معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک عورت غسل دیا کرتی تھی فوت شدہ عورتوں کو، تو ایک دفعہ ایک غسل کے دوران اس کا ہاتھ چپک گیا ایک مردہ عورت کو نہلاتے وقت، بڑی پریشان ہوئی، پہلے چھپاتی رہی، آخر گھر والوں نے اصرار کیا اتنی دیر کیوں لگا رہی ہو، تو اس نے پھر بتا دیا کہ میرا ہاتھ چپک گیا اس عورت کے ساتھ اور ہاتھ نہیں اتر رہا۔ بڑے پریشان ہوئے، بڑا زور لگایا انہوں نے، پھر علماء سے رجوع کیا،
کوئی کہنے لگا جلد کاٹ دی جائے اس عورت کی جس کے ساتھ چپکا ہے اس کا ہاتھ، کچھ نے کہا اس کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے، حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ واقعہ گیا، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تو نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی؟ اس نے کہا کہ غسل کے دوران میں نے جب اس کی شرمگاہ کو دھویا تو میں نے بس یہ جملہ کہا کہ پتہ نہیں کتنے اس نے زنا کیے ہوں گے۔ تو امام مالک نے کہا تو نے اس پہ بہتان لگایا ہے، اور یہ میت متقاضا کر رہی اس چیز کا کہ تم پر حد قذف جو ہے وہ جاری ہو، پھر یہ ہاتھ تمہارا اترے گا۔ اس عورت پہ حد قذف 80 کوڑے جو اس کو مارے گئے، حتیٰ کہ وہ اس کا ہاتھ پھر الگ ہو گیا۔ اور اس عورت نے جو فوت شدہ تھی، جو نیک عورت تھی، اس نے اپنا حق لے لیا کہ اس پہ بہتان لگایا گیا، اور اللہ نے اس کا حق دنیا کے اندر جو ہے اسے لے کے دیا۔ اس عورت کو کوڑے لگے اور اس کا ہاتھ الگ ہو گیا۔ تو یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا اس وقت کہ عورت نے یہ بات کی اور کیسے اللہ کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ ابھی مدینہ میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ عجیب پیش آئے کہ عورت کو عادت تھی ادھر کی باتیں ادھر، اور اس گھر کی دوسرے گھر میں، دوسرے گھر کی تیسرے گھر میں، چغل خوری، غیبت اور یہ آتے تھیں، اور لڑائیاں رہتی تھیں، لوگ اس سے دیکھ کے بھاگتے تھے، اسے گھر میں نہیں جانے دیتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے محلہ بھی چینج کیا۔ وہ عورت جب فوت ہوئی تو جو غسل دینے جائے اسے وہ غسل نہ دے، کیونکہ اس کا جسم حرکت کرتا تھا۔ آخر اس عورت نے جو غسل دینے والی، اس نے کہا کہ میں غسل نہیں دوں گی جب تک بتاؤ نا اس عورت کا ماجرا کیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ عورت اچھی تھی، ہر چیز تھی، لیکن ایک برائی تھی اس میں، یہ غیبت اور چغل خوری سے باز نہیں آتی تھی۔ کتنے خاندانوں میں لڑائیاں ہوئیں، تو یہ اس والدہ ہماری کی ایک عادت تھی، اور اس وجہ سے شاید یہ معاملہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات دنیا کے اندر بھی بندے کو سزا دے دیتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور دنیا میں بھی پکڑ آ جاتی ہے بندے کو۔ اس لیے اپنی جو گفتار ہے اور اپنا بولنا جو ہے بندے کا، اسے نپے تلے اور سلجھے انداز سے بات کرنی چاہیے، پہلے تولنا چاہیے پھر بولنا چاہیے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی لفظ نکالتا ہے زبان سے تو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے سے وہ تعجب اور استغراب اور تعجب استفہام کے ساتھ پوچھتے ہیں، اے نبی اللہ، افا نؤاخذ بما نتکلم، کیا ہمارا مواخذہ ہوگا کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ثقلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں نے تجھے گرا دیا ہوتا، تو کیسا سوال کر رہا ہے؟ تعجب سے آپ نے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ اوندے منہ اپنے جہنم میں پھینکے جائیں گے، الا حصائد السنتہم، ان کے وہ زبانوں کی کمائی ہوگی۔ اس لیے آپ نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اور ایک حدیث میں جو صحیح بخاری اور مسلم میں فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ خیر کی بات کرے یا خاموش ہو جائے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کوئی بھلائی اور خیر نہیں ہے جو گفتگو لوگ کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں، الا مگر اس میں اس بات میں فائدہ ہے کہ جس نے لوگوں کے اندر صلح کروائی یا نیکی کا حکم دیا یا لوگوں کے درمیان صلح اور خیر کا کام کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے جو کلمات ہیں، اس کی جو گفتگو اور حوار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ زندگی کا ایک ایک سانس ہمارے لیے قیمتی ہے، اور ایک ایک ثانیہ قیمتی ہے کہ اسے اللہ کے ذکر سے ہم معمور کر لیں اور اپنا زندگی کا یہ وقت ضائع نہ کریں۔ جو لفظ کہا جائے گا، دیکھیں دنیا کے اندر الف لام میم 3 حرف ہیں، اور قرآن کے حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جتنا زیادہ کوئی قرآن پڑھے گا اتنا ہی اسے اجر ملے گا۔ اور ہمیں قرآن جو ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہدی للتی ہی اقوم، اس رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، سب سے بہترین ہے۔
قرآن ہمارے اخلاق کی تربیت، اخلاق کو سنوارتا ہے، ہمارے کردار کو نکھارتا ہے، اور قرآن ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں اور اللہ سے محبت کریں، اس کے دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور یہ کب ہوگا ممکن؟ جب ہم اس دین کو سیکھیں گے، اس دین سے محبت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کی توفیق ہمارے شامل حال رہے گی، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ علم حاصل ہو سکتا ہے، نہ عمل ہو سکتا ہے، بلکہ ایک قدم نہیں ہم اٹھا سکتے۔ اس لیے ہمیشہ رب سے دعا مانگنی چاہیے توفیق عمل کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم صحیح عطا فرمائے، ہر بدعات اور شرکیات اور شبہات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔